بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم، اور لیکچر نمبر 3 جو سیمپل پیپر 2021 کا جو سلوشن ہم کر رہے تھے، اس کا جو لیکچر نمبر 3 ہے جی وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ابھی ہم جو لاسٹ کوسچن کرنے جا رہے ہیں، جو اس کا سیکشن بی کا 9th کوسچن جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ریڈیکل ایکویشن سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ چیپٹر نمبر 1 میتھمیٹکس کلاس 10 کا جو ہے اس کی ایکسرسائز نمبر 1.3 سے لیا گیا ہے۔ تو چلیں جی اس کوسچن کو سولو کرتے ہیں، لیکن اس کوسچن کو سولو کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ سب سے پہلے جی اس کوسچن کو اسی طرح ہم ریپروڈیوس کر کے لکھ لیتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے اسے لکھ لیا۔ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں آپ نے کے پاس ان روٹ ہے، تو آپ اس کا اسکیئر لے لیں گے۔ تو آپ نے کیا جی ٹیکنگ اسکیئر آن بوتھ سائڈ، تو آپ نے ان روٹ کو اسکیئر سے کاٹ دیا، تو یہ بنا 4x + 5 از اکول ٹو، اب دیکھیں یہ a مائنس b کا ہول اسکیئر، سیکنڈ فارمولا بن رہا ہے a کا اسکیئر پلس b کا اسکیئر مائنس 2 انٹو a انٹو b۔ تو یہ میں نے جی لکھ لیا ایسے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں جی ہم کیا کریں گے، نیکسٹ اسٹیپ میں جی ہم اسے 4x5 از اکول ٹو 2 2 4 2 کا اسکیئر 4x اسکیئر پلس 25 مائنس پلس مائنس انٹو پلس مائنس 2 2 4 4 5 20 انٹو x، کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی، ویریبل سے، اور سائن سے ملٹیپلائی۔ اس کے بعد جی نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اسے تھوڑا سا ارینج کر لیتے ہیں، لیفٹ اس سائڈ کو اس سائڈ لے آتے ہیں، 4x کا اسکیئر مائنس 20x پلس 25 از اکول ٹو 4x پلس 5۔ اگلے اسٹیپ میں جی ہم کیا کریں گے، اگلے اسٹیپ میں ہم کریں گے جی 4x اسکیئر مائنس 20x پلس 25، اور یہ 4x کو ادھر لایا تو مائنس 4x، اور 5 کو ادھر لایا تو مائنس 5، اور اسی طرح آپ نے اس طرف سبٹریکٹنگ 4x اینڈ ایڈنگ 5 آن بوتھ سائڈ آپ نے لکھنا ہے۔ میرے پاس جگہ کم ہے اس لیے میں نہیں لکھ رہا، تو یہاں سے میں نے اسے ختم کر دیا اور یہاں پہ نے لیا ہے۔ اب میں ایکس اسکیئر والوں کو پہلے دیکھتا ہوں، ایک ہی ہے جی تو اسے میں نے علیحدہ کر دیا، ایکس والوں کو جی اکٹھا کر کے میں لکھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں 25 مائنس 5 جو کانسٹنٹ والی ٹرمز ہیں ان کو بھی علیحدہ کر کے لکھ لیا میں نے جی۔ اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا، یہ بنا جی 4x اسکیئر مائنس 24x پلس 25 میں سے 5 نکالا تو 20 دیٹ از اکول ٹو 0۔ نیکسٹ اسٹیپ میں جی کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 4 کامن ہے، کیونکہ 4 کے ٹیبل میں 24 بھی آتا ہے اور 20 بھی آتا ہے۔ جتنا سمپل کر سکتے ہیں جی ہم اسے کریں گے۔ 4 کامن لیا تو اندر کچھ نہ بچا، اور ایکس اسکیئر مائنس 4 6 24 پلس 4 5 20 دیٹ از اکول ٹو 0 ڈیوائڈنگ 4 آن بوتھ سائڈ۔ تو یہ بنا جی ایکس اسکیئر مائنس 6x پلس 5 از اکول ٹو 0۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس اسٹینڈرڈ کوڈریٹک ایکویشن بن گئی۔ یہاں سے آگے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کے اوپر مڈ ٹرم لگاتے ہیں، کوڈریٹک فارمولا لگاتے ہیں، یا کمپلیٹنگ اسکیئر لگاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر چونکہ جگہ تھوڑی سی شارٹ ہے تو میں ایک بار پھر فیکٹرائزیشن والا میتھڈ جو ہے تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ اور لاسٹ والی ٹرم کو ملٹیپلائی کر دیا، یہ بن گیا جی 5x کا اسکیئر۔ اب نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے، آپ کو یہ 5 نظر آ رہا ہے تو آپ اسے ٹیبل پڑھیں، 1 سے شروع کریں، 1 5 5 اینڈ دین اس کے بعد 5 1 5، تو ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ملٹیپلز آپ کے پاس آئے ہیں یا یہ ایڈ ہوں گے یا یہ سبٹریکٹ ہوں گے، تو 5 + 1 کر دیں تو یہ 6 ہو جاتا ہے، اور 5 سے 1 نکالیں تو یہ 4 ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہاں پروڈکٹ میں دیکھا تو آپ کو تو 6 نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب یہی آپ کے پاس الٹیمیٹ چوائس ہے ویسے، لیکن یہی آپ کے پاس فیکٹر ہے، تو اسٹیپس آپ نے بالکل ویسے ہی فالو کرنے ہیں۔ یہ ویڈیو پہلے بھی میں فیکٹرائزیشن سے ریلیٹڈ جو کوڈریٹک ایکویشن کو سولو کرنا ہے وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو اب یہاں اس کو سولو کرنا، تو میں نے بتایا تھا پہلے کو بالکل ویسے اتار دیں، لاسٹ کو بھی بالکل ویسے اتار دیں، اور اس کا جو سائن ہے وہ آپ ویسے ہی لکھیں۔ تو پروڈکٹ کا سائن بھی میں نے اتار کر ویسے ہی لکھ لیا۔ اب میں نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کروں گا جی، نیکسٹ اسٹیپ میں یہ کروں گا کہ میرے پاس یہاں جو بڑا والا ملٹیپل ہے وہ میں نے پہلے لکھ لیا، چھوٹے والے کو میں نے بعد میں لکھ لیا۔ ادھر بھی اس کے ساتھ ایکس تھا، ادھر بھی پھر ادھر ایکس ہوگا، مڈ ٹرم جو ہے اس کی یہ بریک ہے، تو یہ یہاں پر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب یہاں ہمارے پاس سائن کون سا لگانا ہے، تو ہم یہ نوٹ کریں اوپر 6 چاہیے تو 5 میں 1 ایڈ کرنا پڑے گا، لیکن یہاں 5 کے ساتھ سائن مائنس ہے، تو لائک سائنز ہمیں یاد رہے کہ ایڈ ہوتے ہیں تو مائنس مائنس پلس ہوگا، سائن مائنس کا لگے گا۔ تو یہ دیکھیں جی
क्वेश्चन में हमने साइन को भी सॉल्व कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें ब्रेक कर देंगे दो दो के पेयर में। इनमें हमने मिनिमम हमारे पास कॉमन एक्स नज़र आ रहा है, दोनों में एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचा x-5। और यहाँ मैंने बताया था कि थर्ड जो टर्म है उसका साइन बिला झिझक आप वैसे ही ले लें, और 1 तो लेना ही पड़ेगा आपको जहाँ कहीं भी कॉमन कोई ना हो। तो ये अंदर बचा जी माइनस वाला प्लस हो गया x, एंड प्लस वाला जो है जी मेरे पास वो माइनस हो गया। तो ये मेरे पास देखें दोनों एक जैसे आ गए, ये इंडिकेशन है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब हमने इसको भी एक पेयर बना दिया, ये बना x-1, और इसको भी एक पेयर बना दिया, ये बना जी हमारे पास x-5। ये दोनों जो ज़ीरो के बराबर हैं जी, तो मैंने कहा था ये भी ज़ीरो के बराबर है और ये भी ज़ीरो के बराबर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा जी +1, और ये माइनस इधर ले आए तो ये हो जाएगा जी 5। लेकिन यहाँ पर हमारा ये काम ख़त्म नहीं हुआ। आपने याद रखना है कि ये मैथ्स टाइप 1 है, इसकी हमें साथ साथ वेरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है जी। तो इसकी वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, हमने ये देखें मैंने दो, क्योंकि हमारे पास आंसर्स आ गए, तो इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो उसको हमने चेक करना है वेरिफिकेशन के थ्रू। तो हमने ये क्वेश्चन को लिखा और दरमियान मैंने लाइन लगा दी, दो पार्ट बना दिए ताकि आपको वीडियो में क्लियर नज़र आ जाए, वरना मैं पहले एक को सॉल्व करता फिर दूसरे को करता फिर सोल्यूशन सेट लिखता। तो अब यहाँ पर जी हमें एक्स की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, हम इधर 1 पुट कर देते हैं। जहाँ हमारे पास कोई वेरिएबल नज़र आए, मैंने बताया हुआ है कि आप ब्रैकेट डालें और उसकी वैल्यू यहाँ है तो आप डाल दें, यहाँ पे भी x की वैल्यू एंड देन ऐसे। अब यहाँ x की वैल्यू भी आपने 1 ही डालनी है। अब इसे सॉल्व करें, 4 इन 1s are 4 + 5 = 2 - 5। तो ये बना 9 = -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का। 9 जो है जी वो 3 का स्क्वायर है, ये रूट कट गया तो = -3। 3 जो है आपको पता है वो नहीं इक्वल -3 के, तो इसका मतलब ये तो वाला आंसर तो सेटिस्फाई नहीं करे कोई इनको। चलें देखते हैं क्या दूसरा वाला हम सेटिस्फाई करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही x की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, x की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे, यहाँ भी x की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू क्या है जी 5, और यहाँ पे भी क्या है 5। तो अब 4 5 क्या हो जाएगा जी 20 + 5, और यहाँ जो है हमारे पास क्या है 2 3 6 6 - 5। तो अब हमारे पास 20 + 5 है, तो इसे हम कर देंगे जी 25, और ये हो जाएगा 6 - 5 जो है, सॉरी ये जो है ये हमारे पास 2 5s are 10 हो जाता है। 2 5s are 10 -5, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 डाली थी और 10 से 5 निकाला 5 आ गया, एंड 25 जो है वो भी 5 का स्क्वायर है, ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब 5 जो है वो 5 के बराबर आ गया। तो पता चला कि ये सोल्यूशन, ये जो x = 5 है यही सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो ये आपने आंसर निकाल लिया। होपफुल हूँ जी आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।